ایک زمانے میں پاکستان کا جو ٹی وی ڈرامہ ہے یا ٹی وی کے جو کھیل ہیں یا ٹیلی ویژن کا جو کانٹینٹ ہے وہ پاکستان کے مستقبل کی معاشرے کی تشکیل کا ایک بہت اہم حصہ تھا. وہ وقت تو گزر گیا اور ایک نیا وقت آیا. آج کے بہت سے ٹی وی ایکٹرز ایکٹریسز میرے دوست ہیں، بہت سو کو میں صرف جانتا ہوں، کچھ سے سرسری سی ملاقات ہے یا کہیں آمنا سامنا ہو جاتا ہے. میں نے کئی بار ان لوگوں سے ٹی وی پہ بھی، ذاتی محفل میں بھی، ذاتی بات چیت میں، انٹرنیٹ پہ پوچھا کہ یار یہ خرافات جو تم ٹی وی پہ بنا بنا کے ڈال رہے ہو ڈراموں کے نام پہ، ٹاک شوز، مارننگ شوز کے نام پہ، یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں دیکھیے فیصل بھائی، میڈیا کا یا ٹی وی کا کام یہ ہے وہ معاشرہ دکھانا جو کہ ہے اس کی عکاسی کرنا، اور آپ نہیں جانتے ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم تو صرف وہ دکھا رہے ہیں جو کہ ہوتا ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا لیکن مجبور تھا ان کی بات ماننے پہ. پھر ہمارے ٹی وی پہ ایک، اور بلکہ اب فلم میں بھی ایک ایسا گروپ ہے جو کہ وہ کانٹینٹ دکھا رہا ہے جس کو دیکھ کے روح کانپ اٹھتی ہے. ان میں سے میں شاید ہی کسی کو جانتا ہوں، اور میں یقیناً جو لوگ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ان سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی میری ذاتی کوئی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن ان کے جو ڈیفینڈرز ہیں، ان کے دفاع میں جو لوگ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ میڈیا کا کام وہ دکھانا ہے جو کہ معاشرہ ہونا چاہیے، نہ کہ وہ جو معاشرہ ہے بلکہ جو معاشرہ ہونا چاہیے. اور میرا موقف بھی یہی ہے، میڈیا کا کام وہ معاشرہ دکھانا ہے جو کہ ہونا چاہیے تاکہ آہستہ آہستہ اس کی معاشرے کی تشکیل ہو سکے مستقبل کی طرف. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا تو سچ بات یہ ہے میں تو تڑپ اٹھوں گا، مجھ سے تقریباً برداشت نہ ہوگا. تو نہ تو میڈیا کے یہ لوگ وہ معاشرہ دکھا رہے ہیں جو کہ ہے، اور نہ وہ دکھا رہے ہیں جو کہ ہونا چاہیے. تو یہ دکھا کیا رہے ہیں؟ میرا ذاتی موقف، بلکہ پہلے میں ایک ڈسکلیمر دے دوں، لوگ ذاتی زندگی میں کیا کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے گھروں میں، اپنے بیڈ رومز میں، اپنے ڈرائنگ رومز میں، اپنی پرائیویٹ پارٹیز میں کیا کرتے ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کا فوجدار نہیں. وہ سوشل میڈیا میں کیا کرتے ہیں اس پہ بھی میں زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا. سوشل میڈیا پہ مطلب ہر کسی کا حق ہے جو چاہے کرے، اور میری مرضی ہے میں دیکھوں نہ دیکھوں، تو اس پہ میں زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا. ورنہ آج کل جو سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ ڈیلیور ہو رہا ہے اس کے بعد تو بس اللہ رحم کرے ہمارے اوپر، لیکن اس پہ میں کامنٹ نہیں کروں گا. ہر کسی کا حق ہے جو چاہے بولے. لیکن ٹیلی ویژن کے اوپر جو کہ گھروں کے اندر پہنچتا ہے، ہر بچہ بڑا ساتھ فیملیز دیکھتی ہیں، اس کے کانٹینٹ پہ کچھ کنٹرول ہونا چاہیے. تو سوال یہ کہ میڈیا اگر وہ نہیں دکھا رہا جو ہونا چاہیے اور وہ نہیں دکھا رہا جو ہے تو دکھا کیا رہا؟ میرا ذاتی موقف، میڈیا پہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنی ٹھڑک پوری کر رہے ہیں. بہت شرمندگی کے ساتھ، آپ میں سے بہت میرے بڑے اچھے دوست ہیں، آپ صرف اپنی ٹھڑک فنکاری کے نام پہ پوری کر رہے ہیں. یوں ننگا ہو جانا، یوں ننگا نہ بھی ہو، یوں وہ چیزیں دکھانا جو ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے معاشرے کا حصہ بننا چاہیے، آپ ایک بہت بڑی بھول کر رہے ہیں. یہ تو طے ہے کہ ہماری قوم تڑپ رہی ہے کسی نہ کسی طرح ننگا ہونے کے لیے، بس موقع چاہیے اور ہم کپڑے اتار ڈالیں. تو یہ میرا موقف ہے کہ ہماری قوم تڑپ رہی ہے کسی طرح موقع ملے اور ہم کپڑے اتار کے ننگے ہو کے باہر آ جائیں. اس میں پرابلم کیا ہے؟ ایک طرف ہم کنزرویٹو ہیں، باپردہ ہیں، نقاب میں ہیں، دوسری طرف ہم بالکل ننگے ہیں. ہم بیچ کی لائن نہیں اپنا رہے. اچھا یہ لوگ کہیں گے بھئی یہ وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، ان کا ذاتی معاملہ ہے، ٹھیک ہے ذاتی معاملہ ہے، لیکن ایک پرابلم ہے، اور پرابلم ہے ان دو اینڈز کے کلیش کی. کیا یہ کلیش ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کلیش ہو سکتا ہے، اور وہ کلیش یوں ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے ٹی وی پہ ہمارے احباب ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹی وی کے ذریعے جو خرافات اور ولگیرٹی اور بے حیائی بھیج رہے ہیں یہ انہی جیسے لوگوں کے گھروں میں آتی ہے. بڑے لوگ یا دنیا دیکھے لوگ یا ایسے لوگ جن کے ہاں یہ معمول ہے یہ ان کے ہاں دیکھی جاتی ہے. ان کا میں وہم دور کرتا چلوں کہ آج کے زمانے میں کیا آج سے 50 سال پہلے بھی ٹیلی ویژن دور دور کے علاقوں میں دیکھا جاتا ہے. ایسے علاقوں میں بھی دیکھا جاتا ہے جن کی خواتین باپردہ ہیں، نقاب سے ہیں. ایسے علاقوں میں بھی دیکھا جاتا ہے جن کی خواتین پہاڑ کی طرف منہ کر کے بیٹھتی ہیں بس کے انتظار میں، وہ روڈ کی طرف منہ بھی نہیں کرتی.
اب ان کے گھر میں آپ ایک کانٹینٹ بیم کر رہے ہیں، چاہے سیٹلائٹ کے ذریعے یا کیبل کے، جیسے بھی یہ کانٹینٹ ان کے گھروں تک آپ پہنچا رہے ہیں۔ وہ ایک شخص دیر میں، بنو میں، گجرانوالا میں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور میں، شہروں میں، گاؤں میں، دیہات میں، دور دراز کے علاقوں میں وہ ایک طرف یہ کانٹینٹ دیکھتا ہے، ایک نظر اپنے گھر کی عورت کو دیکھتا ہے، ایک نظر وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتا ہے، اور پھر ٹیلی ویژن پہ یہ دیکھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر عورت جس نے اگر نقاب نہیں لیا، برقع نہیں پہنا، تو وہ اسی طرح ہوتی ہے۔ میں اس پہ کوئی ایڈجیکٹو نہیں لگاتا۔ اور اس میں اختلاف کی بات یہ ہے کہ ماڈریٹ ہونا، سینٹر میں ہونا، مڈ لائنر ہونا، اس کا مطلب آپ بے حیا نہیں ہیں۔ اگر ایک عورت سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے حیا، فری ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان خواتین کی عزت نہیں ہے، عزت ہے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کو نہیں سمجھتے وہ اس کو کس طرح لیں گے، اس کے اثرات آپ معاشرے پہ دیکھ رہے ہیں۔ میں محتاط ہو کے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اگر آپ جرمنی میں یہ کانٹینٹ دکھائیں تو اس کا کوئی اثر نہیں لے گا، کیونکہ جرمنی میں سبھی لوگ ایسے پھرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے پھرتے ہیں۔ اگر آپ فن لینڈ میں دکھائیں گے تو اس کا خاص اثر نہیں ہوگا۔ جو کانٹینٹ جرمنی میں چل سکتا ہے وہ امریکہ میں نہیں چل سکتا، کیونکہ امریکہ کا جو جنرل لیول ہے کنزرویٹو ہونے کا وہ کچھ اور ہے، اور جو یورپ کا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ تھائی لینڈ میں ہو سکتا ہے کیا وہ سنگاپور میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی، ممکن نہیں ہے۔ ہر سوسائٹی، ہر کلچر کا اپنا اپنا ایک لیول ہوتا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ شکایت کریں گے کہ بھائی تو کیا ہم ان کی وجہ سے، وہ رائٹ ونگ والے جو ہیں وہ کنزرو، ان کی وجہ سے ہم، دیکھیے بات یہ ہے کہ جو معاشرے کی میجورٹی ہوتی ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے لیول آف سینسبلٹی، کامن سینسبلٹی، چاہے آپ کو پسند ہو یا ناپسند ہو، آپ کو تکلیف ہو یا نہ ہو، جو میجورٹی کی سینسبلٹی ہوتی ہے وہی گورن کرتی ہے، وہی کامن سینسبلٹی ہوتی ہے۔ پاکستان کی میجورٹی کی جو سینسبلٹی ہے وہ رول کرے گی۔ تا وقت ہے کہ آپ اس سینسبلٹی کو بدل دیجئے، اور اس کو بدلنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ایک طرف ویمن پروٹیکشن بل پہ بحث ہو رہی ہے، مولانا کہتے ہیں بیکار ہے، خواتین کہتی ہیں ضروری ہے، میں کہتا ہوں کچھ پتہ نہیں مجھے، فی الحال اس پہ ہے، کامنٹ کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری طرف قندیل بلوچ کا فیس بک پیج بین کیا جا رہا ہے اس ویڈیو کی وجہ سے، جو میں آپ کو یہاں دکھا بھی نہیں سکتا۔ لیکن دوسری طرف وہ چینلز، مین اسٹریم ٹیلی ویژن، وہ پروگرامز جو اس قسم کا کانٹینٹ کھلے عام پیش کر رہے ہیں، میرا سوال اس سوسائٹی، اس معاشرے سے یہ ہے کہ اس پہ کوئی شکایت کیوں نہیں، اس کے اوپر کوئی آواز کیوں نہیں، اس پہ کوئی یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ بھائی یہ انیکسیپٹیبل ہے؟ کیوں وہ کمپنیاں جو کہ ان پروگرامز میں اشتہار دے رہی ہیں، جس کو اسپانسر کر رہی ہیں، اس سے کنزیومرز یعنی آپ اور میں شکایت نہیں کر رہے؟ کیوں معاشرہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ کیوں یہ آواز نہیں آ رہی کہ ان پروگرامز کو، ان چینلز کو بین کیا جائے گا؟ قندیل بلوچ کا فیس بک کا پیج بین ہو سکتا ہے، تو یہ سب بین کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیوں ہم اپنے معاشرے کو، کے مستقبل کو اس قسم کا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں ہم نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے میڈیا کو کہ جو کہ ذمہ دار ہے معاشرے کی مستقبل کی تشکیل کی، اس ڈائریکشن پہ ڈالنے کی معاشرے کو کہ جہاں مستقبل پہ اس کو ہونا چاہیے، کیوں ہم نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے یہ سب دکھانے کے لیے؟ معاشرہ جب کچھ کہے گا سو کہے گا، پیمرا جب کچھ کہے گا سو کہے گا۔ میری درخواست ان چینل سے اور اپنے ان احباب سے ہے، خدا کا واسطہ ہے یوں نہ کرو، کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں، عورتوں کو لبریٹ کر رہے ہیں، یہ کر کے یہ عورتوں کی آزادی ہے کہ جہاں چاہیں، جس طرح چاہیں، بے حیا ہو کے، ننگا ہو کے وہ ناچیں۔ غلطی کر رہے ہیں۔ جو معاشرے کی کامن سینسبلٹی ہے اس سے پنگا فضول میں مت لیں، کیونکہ یہ سینسبلٹی میجورٹی ہے، آپ کچھ کر لیں یہ رول کرے گی، اور اگر یہ سینسبلٹی چھڑ گئی تو پھر یہ جو تضاد ہے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ارد گرد کے کچھ ممالک میں ہم نے اس تضاد کو دیکھا۔ پاس ہی میں ایک ملک ہے جس میں 60-70s میں قانون تھا کہ اسکارف عورت پہن سکتی نہیں تھی، قانون تھا کہ اس کو اسکرٹ پہننا لازم تھا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا اس ملک میں، وہ تاریخ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔